دوسرا سوال ہمارے پاس بچے کو گود لینے کے بارے میں ہے کہ جیسے کسی کی اولاد عام طور پہ جب نہیں ہوتی تو وہ اپنے کسی رشتہ دار کا یا کسی اور کا بچہ لے لیتے ہیں، اس کو پالنا شروع کر دیتے ہیں، تو ایسا کرنا درست ہے یا درست نہیں ہے اور اس کے کیا احکامات ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو کسی کے بچے کو لینا، گود لینا، اس کو پالنا، اس کو اپنا بیٹا بنانا بالکل جائز ہے۔ اس میں شریعت نے کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں رکھی، بشرطے کہ آپ بچے کو اسی انداز سے پالیں جو بچے کا حق ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہ ہو، کسی قسم کی زیادتی نہ ہو۔ جہاں تک بات ہے بچے کو اپنا نام دینے کا، اس کو یعنی بطور والد کے اپنا نام دینے کا، تو یہ جائز نہیں ہے۔ بچہ آپ بے شک لیں، اس کو پالیں، خاص طور پر ان بچوں کو لیں جو بے آسرا ہوتے ہیں، یتیم ہوتے ہیں، جن کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا، ان کو لینے میں زیادہ ثواب ہوگا۔ لیکن جب بات آئے گی ان کو ولدیت دینے کی، تو پالنے والا اس کو اپنا نام باپ کے طور پر نہیں دے سکتا، یہ جائز نہیں ہے۔ اور قرآن کریم نے صراحت کے ساتھ اس سے منع فرمایا ہے کہ ایسے بچوں کو ان کے آباء و اجداد کی طرف منسوب کرو، اپنی طرف منسوب نہ کرو، اور اگر باپ کا نام معلوم نہ ہو تو اس کے لیے پھر وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ تو اگر باپ کا نام معلوم نہیں ہے تو ایسی صورت میں کوئی ایسا عمومی نام رکھا جا سکتا ہے جو کسی بھی بندے کا ہو سکتا ہو، جیسے کسی کا نام آدم رکھ دیا، بنی آدم رکھ دیا، کسی کا نام عبداللہ رکھ دیا، عبد الرحمن رکھ دیا، تو سارے اللہ کے بندے ہیں اور سارے الرحمن کے بندے ہیں، تو اس طرح کا کوئی نام رکھا جا سکتا ہے۔ لیکن اپنا نام بچے کو دینا درست نہیں ہوگا، حدیث میں بھی اس سے منع کیا گیا ہے، اور ایسے شخص کی عبادات کو مردود قرار دیا گیا ہے کہ جو کسی بچے کی نسبت کو غلط منسوب کرے۔ اور دوسرے نمبر پر یہاں پہ جو بچے کو گود لینے کے اندر اکثر مسئلہ پیش آتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی ایسا بچہ لیا ہے جو آپ کی بیوی کے لیے نامحرم ہے، یعنی بعض اوقات تو یہ ہوگا کہ آپ نے جو بچہ لیا وہ بیوی کا محرم ہے، جیسے بیوی کا بانجا یا بھتیجا آپ نے لے لیا تو وہ تو بیوی کے لیے محرم ہے، بالغ ہونے کے بعد بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ کوئی نامحرم بچہ آپ نے لیا ہے جس کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے، تو بالغ ہونے کے بعد اس کے ساتھ پردے کے مسائل پیش آ جائیں گے، اور چونکہ وہ پالنے والی خاتون جو ہوگی اس کی نامحرم ہوگی، تو وہاں پہ پردے وغیرہ کے احکامات جو ہے وہ پھر ایز اٹ از رہیں گے جیسے کہ نامحرم کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور اگر پالنے کے لیے بچی لی ہے اور وہ مرد کے لیے نامحرم ہے تو ایسی صورت میں بالغ ہونے تک یا قریب البلوغ ہونے کے بعد بچی کو پردہ کروایا جائے گا، اور اس کے لیے یعنی جیسے باپ اور بیٹی کا تعلق ہوتا ہے وہ نہیں رہے گا۔ یہ دوسرا مسئلہ ہے جس کے خیال کرنا چاہیے۔ اسی طرح جب مرنے کے بعد ایسے بچے کو وراثت نہیں ملے گی، بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں، اپنا نام دے دیتے ہیں اور پھر مرنے کے بعد وراثت کے احکامات آ جاتے ہیں، قانونی طور پر پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں، جس سے اصل جو ورثاء ہوتے ہیں وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی غلط اور زیادتی ہے۔ اگر آپ نے کسی بچے کو پالا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے تو زندگی میں ہی اس کو اتنا دے دینا چاہیے کہ جو اس کے لیے کافی ہو جائے، لیکن اس کو اپنا وارث شو کرنا یا اس کو اپنا نام باپ کے طور پہ دے دینا جس کی وجہ سے بعد میں وراثت کے مسائل ہوں، یہ درست نہیں ہے۔ تو زندگی میں اس کو دے دیا جائے گا، زندگی میں نہیں دے سکے تو اس کے لیے کوئی مناسب سی وصیت کر لی جائے جو 1/3 تک انسان کر سکتا ہے، تو اتنا حصہ اس کو دے دیا جائے۔ تو یہ کچھ مسائل ہیں جس میں ہمیں بچے کو گود لینے کے اندر ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے، کہ جس میں پردے کا مسئلہ ہے، اسی طرح وراثت کا مسئلہ ہے، اور اسی طرح باپ کا یعنی اس کو بیٹا کہنا یا بیٹے کا نام دینا، یعنی باپ کے طور پہ اپنا نام شو کرنا، ان چیزوں سے اگر احتیاط کی جائے تو بچے کو گود دینا بالکل جائز ہے۔ اس میں شریعت نے کوئی ممانعت نہیں رکھی، بلکہ وہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ آذان میڈیا ہاؤس کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز کو دیکھ سکیں۔ جزاکم اللہ۔